بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعمهم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ یاسین کی تلاوت کو قبول کرے، اور اس کا ہدیہ ہم دیتے ہیں امام جواد علیہ السلام کو. اور امام جواد علیہ السلام کے صدقے میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے اور ہم سب کو روزی میں برکت عطا فرمائے بحق پنجتن الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرش ازا جہاں بھی بچھائیں گے جب بھی ہم، ادب سے وہاں حدیث سے قصہ پڑھیں گے ہم. شہیدان کربلا کو جب یاد کریں گے ہم، تب مل کے ان کی عظمتوں پہ صلوات پڑھیں گے ہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به واتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلأ کأنه البدر فی لیلة تمامه وکماله. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعته وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتزنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعته وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتزنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم هو مع والديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتزنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت ليك السلام يا أبتاه يا رسول الله، أتسنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وليك السلام يا بنتي ويا بيزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بأبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمون ما يؤلمهم ويحزن ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتزنوا لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك.
فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محمون إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فقال علي إذا والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ، یا رب حق حیدر کرار مرتضیٰ، یا رب حق سیدہ معصوم فاطمہ، یا رب حق سید مسموم مجتبیٰ، یا رب حق سبط نبی شاہ مشرقین، تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین. پروردگار آل محمد کا واسطہ بخش دے تو ہر مومن کی جو ہو گئی خطا. یہ قصہ جس جگہ پڑھا جائے اے خدا، ہر ایک سننے والوں کا حاصل ہو مدعا، ہر ایک سننے والوں کا حاصل ہو مدعا. الہی آمین. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہائے تکی مارا گیا، ہائے تکی مارا گیا، ہائے تکی مارا گیا، ہائے تکی مارا گیا. یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا. حسن کا غم ہوا تازہ، حسن کا غم ہوا تازہ، تقی کو زہر ملا. یہ آ رہی ہے بقیہ سے
فاطمہ کی صدا یہ آ رہی ہے بقیہ سے، فاطمہ کی صدا شدید کتنا خدا جانے زہر کا ہے اثر، رضا کے لال کا کٹ کٹ کے گر رہا ہے جگر، مگر نہ پاس ہے کوئی بھی بھائی اور بیٹا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، وہاں سہارے کو بہنیں تھیں پاس تھے بھائی، یہاں ہے قید میں ظلم و ستم تماشائی، عجیب کرب کے عالم میں ہے میرا بیٹا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، جسے بھی دیکھو تقی کا ہے دشمن جانی، کوئی نہیں جو پلائے غریب کو پانی، میں کیا کروں میرے بچے کا ہے گلا سوکھا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، نشان زمیں پہ لہو کے چھپائے شاہ انام، جگر کے ٹکڑے سنبھالے کھڑے ہیں یوں بھی امام، کہ ایسے حال میں دیکھے نا باپ کو بیٹا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، حسن کا غم ہوا تازہ، حسن کا غم ہوا تازہ، تقی کو زہر ملا، یہ آ رہی ہے بقیہ سے فاطمہ کی صدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن صلاتي ونسوكي ومحياي ومماتي یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور الحجہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ. حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا دستور ہے، آغاز مجلس سے پہلے ایک طبی نسخہ ہدیتاً ہمارے عزیز سامعین کی خدمت میں. آج کا ہمارا طبی نسخہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی سر میں درد ہو، ہیڈ ایک، جب بھی سر میں درد ہو تو اخروٹ والنٹ کو اس کے باہر والے سخت چھلکے کے ساتھ، یعنی جو ہارڈ کورنگ ہوتی ہے والنٹ کی، اس کے ساتھ گرم کر لو، یعنی اسے روسٹ کر لو، اور پھر اس کا چھلکا نکال کر گرم گرم کھا لو. یعنی یو ہیو ٹو ٹیک دا اخروٹ والنٹ along with its hard skin. اسے گرم کرنا ہے اور پھر اسے چھیل کر گرم گرم کھانا ہے، اس صورت میں کہ اندر کا والنٹ جلے نہیں، صرف گرم ہو. اور اسے کھانے سے امام فرماتے ہیں کہ سر کا درد ختم ہوگا اور پیٹ کا درد بھی مٹ جائے گا. اسی طرح ہیڈ ایک کو لے کر چھٹے امام سے ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی سر میں درد ہوتا تھا تو آپ اپنے ناک کی دونوں سوراخوں میں، both the nostrils، دونوں نوسٹرلز میں تل کا تیل، سیسمے آئل، تل کے تیل کو ڈالا کرتے تھے. یہ حدیث کا ریفرنس الکافی والیوم 6 پیج 524 ہے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا اور زمین کا فرش بچھایا. تمام حمد و ثنا اس خدا کو زیبا ہے کہ جس نے آسمان سے لے کر زمین تک نہ جانے کتنی مخلوقات کو خلق کیا. نہ صرف یہ کہ خلق کر کے چھوڑ دیا بلکہ خلق کرنے کے بعد ایک بہترین نظام کے تحت انہیں چلایا. تمام حمد و ثنا اس خدا کو زیبا ہے کہ جس کا نظام اتنا بہترین اور اتنا اٹموسٹ پرفیکشن کے ساتھ ہے کہ جس میں نہ کوئی بھول ہوتی ہے نہ کوئی چوک ہوتی ہے. تمام تعریف اس خدا یکتا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی تمام کریشنز میں سے، تمام مخلوقات میں سے ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، دا بیسٹ آف ہز کریشنز بنایا. نہ صرف یہ کہ اشرف المخلوقات بنا کر چھوڑ دیا بلکہ اشرف المخلوقات بنے رہنے کے لیے اسلام جیسے دین کی دولت عطا کی. نہ صرف یہ کہ دین عطا کر کے چھوڑ دیا بلکہ اس دین کو سکھانے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کے سلسلے کو چلایا. خاتم النبیین کے بعد ہمیں 2 دامن ایسے عطا کیے جن سے اگر وابستہ رہو تو تا قیامت گمراہ نہیں ہوں گے. ایک ہمیں قرآن جیسی کتاب دی جو حمید ہے، فرقان ہے اور مجید ہے، اور دوسرا ہمیں وہ در عطا کیا کہ اس در پہ آنے والا کوئی بھی کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے. یہ در ہے در اہل بیت علیہم السلام کا. عزیزان محترم، ہماری اس آج کی مجلس کو منعقد کرنے کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ہمارے اور آپ کے امام کی شب شہادت ہے. اور آج اس مجلس کو منعقد ہم کر رہے ہیں تاکہ وقت کے امام کی بارگاہ میں اور تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں امام کے روز شہادت کا پرسہ دے سکے. عزیزان محترم، کون ہے یہ امام جنہیں القاب ملے ہیں جواد ہونے کے،
جواد امام۔ عزیزان محترم، کیا معنی ہے جواد کے؟ کیوں ان امام کو جواد کہا گیا؟ آئیے چلتے ہیں تاریخ کی روشنیوں میں اور جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے نوے امام کی زندگی سے کہ ہمارے اور آپ کے نوے امام کتنے زیادہ معرفتوں کے حامل تھے، کتنے بلند درجے پر تھے اور کتنی خوبصورت شخصیت تھے۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام کی ولادت 10 رجب سن 195 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ امام رضا کے بارے میں ملتا ہے کہ امام کی عمر بہت زیادہ گزر چکی تھی۔ 8ویں امام تقریباً 47 ایئرس کے تھے جب تک امام کے گھر کسی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ لوگوں کے بیچ یہ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا تھا کہ اب 8ویں امام کے بعد جانشین کون ہوگا اور امامت کس طرح سے آگے بڑھے گی، اور اسی تمام ڈسکشنز کے دوران امام کو لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ تو جب ایک شخص نے امام کو خط لکھ کر سوال کیا کہ مولا، لوگوں کے بیچ یہ ایک بہت بڑا سا سوال ہے کہ آپ کے بعد جانشین کون ہوں گے اور امامت کس کے ساتھ کنٹینیو ہوگی، تو امام نے اس خط کا جواب لکھ کر خوشخبری کو سنایا تھا کہ عنقریب اللہ مجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا جانشین ہوگا اور جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ خوشخبری کے بعد اللہ نے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام اور آپ کی زوجہ بی بی سبیکہ خاتون، کون ہے بی بی سبیکہ خاتون؟ بی بی سبیکہ خاتون بی بی ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے ہے۔ بی بی ماریہ قبطیہ اٹسیلف، یہ خاتون کے اوپر ایک مجلس پڑھی جا سکتی ہے۔ کون ہے بی بی ماریہ؟ بی بی ماریہ قبطیہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، اور رسول اللہ اور بی بی ماریہ سے اللہ نے رسول اللہ کو اولاد بھی عطا کی تھی۔ یہ ایک طویل بحث ہے، اٹسیلف ایک ہسٹری کا خوبصورت حصہ ہے، مگر بی بی سبیکہ جو ہمارے اور آپ کے نوے امام کی والدہ ہے وہ بی بی ماریہ قبطیہ کی نسل میں سے ہے۔ تو اللہ نے 8ویں امام اور بی بی سبیکہ کو ایک بیٹا عطا کیا جو ہمارے اور آپ کے نوے امام ہیں۔ 10 رجب 195 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ٹائٹلز جو ہسٹری میں ملتے ہیں وہ ہے قانع، مرتضیٰ، ناجب، اور 2 وہ ٹائٹلز جو بہت زیادہ معروف ہے، امام کو تقی کہا گیا اور امام کو جواد کہا گیا۔ کیا معنی ہے ان کے؟ تقی جو تقویت سے آتا ہے، تقوی سے آتا ہے، پائس، تو اس امام کو تقویت سے، امام کے تقوی اتنا مشہور تھا کہ انہیں امام تقی کہا گیا۔ اور دوسرا لقب امام کو امام جواد کہا گیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں کوئی سخی ہے، جہاں کوئی غنی ہے، جہاں کوئی جس کی ہر ایک شخص کی اطاعت مشہور ہے، ہر ایک کا دینا مشہور ہے، ہر ایک کی سخاوت مشہور ہے، مگر اس گھرانے میں جسے جواد کہا جائے، جواد یعنی اتنا جینرس ہونا، اتنا دینا کہ بے حساب عطا کرنا اور بن مانگے عطا کرنا، تو اتنی امام کی جنروسٹی مشہور تھی کہ امام کو لقب دیا گیا امام جواد۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ہم اکثر سنتے ہیں کہ تمام اماموں میں سب سے کم عمر امام جواد کی ہے، سب سے شارٹ لائف سپین جو ہے وہ ہمارے نوے امام کا ہے، فقط 25 برس کی عمر تھی امام جواد کی۔ مگر عزیزان محترم، کیا ہم جانتے ہیں کہ ان 25 سالوں میں، یہ 25 ایئرز میں امام نے کتنے کرامات دکھائے ہیں، کتنا زیادہ علم کو پھیلایا ہے اور کتنا دین اسلام کے لیے امام نے کام کیا ہے۔ جیسے کہ امام کے بچپنے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب امام کی عمر کم سن تھی تو امام دیکھتے تھے کہ گلیوں میں بچے کھیلتے ہیں
اور امام وہاں کھڑے ہو کر بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جب امام دیکھ رہے تھے کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں اور حاکم کی سواری آئی، جب حاکم کی سواری آئی، دیکھیں عزیزان محترم، یہ بھی ایک فرق ہے ہمارے حاکموں میں، ہمارے اماموں میں، کہ جو ایسے بادشاہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر بچوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں، جنہیں بچے جا کر اپروچ کرتے ہیں، اور ظالم حاکموں میں کہ جنہیں دیکھ کر بچے فرار کر جاتے ہیں۔ یعنی معصوم بچے بھی جانتے ہیں کہ کون رحم و کرم والا ہے اور کون ظلم و ستم والا ہے۔ البتہ جب امام نے دیکھا کہ حاکم کی سواری آئی تو تمام بچے بھاگ گئے اور گھروں کے پیچھے جا کر چھپ گئے، مگر امام اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ حاکم کی سواری آئی اور امام کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بادشاہ نے سوال کیا کہ تمام بچے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے، فرار کر گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ اب دیکھیے امام اسے کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ امام اس سے کہتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ نہ تو یہ گلی اتنی تنگ ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے تمہاری سواری گزر نہ پائے، یعنی اس گلی میں اتنی جگہ ہے کہ میرے کھڑے ہوتے ہوئے بھی تمہاری سواری گزر جائے، تو میں نے ہٹنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور دوسری بات، نہ تو میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے یا غلط کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر کر تم سے بھاگنا پڑے۔ عزیزان محترم، یہ در اہل بیت کے بچے ہیں جو اس قدر شجاع ہے، اس قدر بہادر ہے۔ اب حاکم نے اس جواب کو سنا اور اپنی سواری لے کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پھر حاکم اسی راستے سے واپس پلٹا، پھر بچے کھیلتے ہوئے حاکم کی سواری دیکھ کر فرار ہو گئے۔ پھر سے امام اپنی ہی جگہ پر کھڑے تھے۔ اب وہ حاکم پھر سے امام کے پاس آ کر رکا اور کہتا ہے کہ تم اس بار بھی نہیں گئے؟ تو امام کہتے ہیں میں نے تجھے 2 وجوہات پہلے بتا دی ہے کہ میں یہاں سے کیوں نہیں ہٹا، 2 ریزنز میں تجھے دے چکا ہوں اور ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو اب حاکم اپنی جیب سے کچھ اپنی مٹھی میں لیتا ہے اور امام کے سامنے اپنی مٹھی کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے اچھا بتائیے کہ اس مٹھی میں کیا ہے؟ اب دیکھیے امام کس طرح سے جواب دیتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے کہ اللہ نے زمین پر کچھ بادشاہوں کو بنایا، یہ بادشاہ شکار کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور شکار کرنے کے لیے ساحل سمندر پہ جاتے ہیں اور ساحل سمندر پہ اپنے باز کو چھوڑ کر مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور پھر ان مچھلیوں کو مٹھی میں بند کر کے اولیاء خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امام چاہتے تو ایک جملے میں جواب دے دیتے کہ تیری مٹھی میں مچھلی ہے، مگر امام اسے بتا رہے ہیں کہ یہ علم الہی علم ہے، یہ علم جو امام کے پاس ہے یہ کسی کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اگلے پچھلے گزرے ہر ایک کا علم رکھتے ہیں۔ اس جواب کو سن کر بادشاہ رسوا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ عزیزان محترم، بات جب امام جواد کے علم کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے تاریخ میں کہ امام ایک سٹنگ میں، یعنی جب امام مباحثوں میں بیٹھا کرتے تھے تو ایک بار جب بیٹھ جاتے تھے تو ایک سٹنگ میں 30,000 سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اور ایسی سٹنگ لگاتار 3 دنوں تک چلا کرتی تھی۔ یعنی امام اتنا زیادہ لوگوں کے سوالوں کے جواب پہنچاتے تھے اور علم کو پھیلایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، کون امام ہے؟ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جو فقط 5 یا 6 برس اپنے بابا کے سائے میں رہ پائے ہیں، کیونکہ جب امام کی عمر 6 یا 7 برس کی تھی تو 8ویں امام کو خراسان بلا لیا گیا۔ یعنی اتنی کم سنی میں اپنے بابا سے جو امامت کے ہنر امام نے سیکھے ہیں، جو علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، عزیزان محترم، وہ شخصیت امام جواد ہے، امام تقی علیہ السلام ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اسی طرح امام کا علم بہت زیادہ مشہور ہے۔ تاریخ میں اتنے واقعات ملتے ہیں
جن میں سے ایک آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ جب امام کو بغداد بلا لیا گیا تھا تو امام کو کئی الگ الگ طریقوں سے اذیت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے خلیفہ. تو امام کے علم کا مذاق بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ امام کو دربار میں بلایا گیا اور ان جاہلوں نے سوچا کہ امام کے سامنے ایسے سوال کریں گے کہ امام نعوذ باللہ جواب نہ دے پائے، اور ہم پھر امام کی، کیونکہ امام کی عمر کم سن تھی، تو ہم کہیں گے کہ اتنی کم سنی میں نعوذ باللہ آپ امامت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح دربار میں ایک مرتبہ امام کے علم کا امتحان لینے کے لیے عباسی خلیفہ نے ایک شخص کو بلایا جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے یحییٰ بن اقسام. یحییٰ بن اقسام اس زمانے کا ایک اسکالر تھا. اس اسکالر کو بلایا اور یحییٰ سے کہا کہ امام سے کچھ ایسا سوال کرو کہ امام جواب نہ دے پائے. عزیزان محترم دیکھیے کیا آگے ہوتا ہے. یحییٰ بن اقسام امام سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں، یعنی احرام پہننے کے بعد اگر کوئی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیے امام کیا جواب دیتے ہیں. امام اس سے کہتے ہیں کہ یحییٰ، میں تمہارے سوال کا جواب دے تو دوں مگر تمہارا سوال ہی انکمپلیٹ ہے. امام کہتے ہیں کہ تمہارے سوال میں 22 کمیاں ہیں. دیکھیے عزیزان محترم، جواب دینا تو بہت سہل ہے، اس کے کویسچن میں امام کہہ رہے کہ تیرے کویسچن میں 22 کمیاں ہیں، تو پہلے اپنا سوال تو مکمل کر. تو یحییٰ بالکل حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سینٹنس کے سوال میں 22 انکمپلیٹ چیزیں ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ امام اس سے کہتے ہیں پہلے تو مجھے بتا کہ یہ جو حالت احرام میں شکار کیا گیا یہ حرم کی حدود میں ہوا یا حرم کی حدود کے باہر ہوا؟ یہ جو شکار حالت احرام میں ہوا یہ جان بوجھ کر کیا گیا، یعنی مسئلے کو جانتے ہوئے کیا گیا، یا مسئلہ معلوم نہیں تھا اور ان اویئر سٹیٹ میں کیا گیا؟ امام اس سے کہتے ہیں یہ جو حالت احرام میں شکار کیا گیا یہ بائی انٹینشن تھا یا بائی مسٹیک تھا، جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے ہو گیا؟ امام اس سے پوچھتے ہیں یہ جو حالت احرام میں جس نے شکار کیا یہ ایک فری مین تھا یا غلام تھا؟ امام اس سے پوچھتے ہیں یہ جو حالت احرام میں شکار ہوا یہ پہلی بار تھا یا اس شخص نے اس سے پہلے بھی یہ کیا تھا؟ امام اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حالت احرام میں شکار ہوا یہ کسی پرندے کا ہوا تھا یا جانور کا ہوا تھا؟ یہ جو حالت احرام میں شکار ہوا تو پرندہ چھوٹا تھا، جانور چھوٹا تھا یا مخلوق بڑی تھی؟ اب امام اس سے سوال کرتے ہیں یہ بتا کہ شکار کرنے کے بعد اس شکاری کو افسوس ہوا، پچھتاوا ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر اس سے امام سوال کرتے ہیں کہ یہ بتا کہ حالت احرام میں جو شکار ہوا یہ رات کی تاریکی میں ہوا یا دن کے اجالے میں ہوا؟ پھر امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو حالت احرام میں شکار ہوا تو یہ احرام حج کے لیے باندھا تھا یا عمرہ کے لیے باندھا تھا؟ عزیزان محترم 22 سوال امام اس سے کرتے ہیں ایک سوال کے سامنے، اور آخر یحییٰ بن اقسام کہتا ہے کہ میرے پاس میرے سوالوں کے سوال کا جواب نہیں ہے. عزیزان محترم اس کے بعد امام یہ تمام 22 پاسبلٹیز کہ اگر حرم کے اندر شکار ہوا تھا تو کیا کفارہ، حرم کے باہر شکار ہوا تھا تو کیا کفارہ، اگر جانور بڑا تھا تو کیا کفارہ، اگر پرندہ تھا تو کیا کفارہ، اگر احرام حج کے لیے تھا تو کیا کفارہ، اگر احرام عمرہ کے لیے تھا تو کیا کفارہ، اگر جان بوجھ کے کیا تو کیا کفارہ، اگر غلطی سے کیا تو کیا کفارہ، اگر حج کے لیے احرام تھا تو کیا کفارہ، اگر عمرے کے لیے احرام تھا تو کیا کفارہ؟ 22 سوالوں کے جواب امام اسے دیتے ہیں اور وہ رسوا ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے. عزیزان محترم یہ علم ہے امام جواد کا، یہ علم ہے امام تقی کا کہ جو ایک سٹنگ میں 30 ہزار سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم اسی طرح سے نہ صرف گزری باتوں کا بلکہ آئندہ کے علم کا بھی امام کے پاس جواب ہوا کرتا تھا. جیسے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا
اور اس نے امام سے کہا کہ مولا میں سفر پر جا رہا ہوں. تو امام اسے آگاہ کرتے ہیں کہ اس سفر پہ نہ جا، یہ سفر تیرے لیے صحیح نہیں ثابت ہوگا. اب یہ شخص کیونکہ امام کا چاہنے والا تھا، ایک بار کو امام کی بات مان لیتا ہے، مگر اس کا دوست آ کر اس سے کہتا ہے کہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے ساری تیاریاں کر لی ہے، سفر پر جاتے ہیں. اب یہ امام کی تاکید کے اگینسٹ سفر پر جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جس وادی سے گزر رہے تھے وہاں سیلاب آ جاتا ہے اور سب کچھ واش آف ہو جاتا ہے. یعنی امام آئندہ کا علم بھی رکھتے تھے، اور اسی طرح سے کئی معجزے امام کے ملتے ہیں کہ کتنے سارے معجزے امام کے پاس تھے. جیسے کہ ایک شخص تھا جو امام کا ساتھی تھا، وہ دیکھتا ہے کہ امام ایک مرتبہ اپنی زلفوں میں ہاتھ پھراتے ہیں تو امام کے سر کے بال بلیک نظر آتے ہیں. پھر امام سر پہ ہاتھ پھراتے ہیں تو امام کے سر کے بالوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر امام سر کے بالوں میں ہاتھ پھراتے ہیں تو امام کے بالوں کا رنگ ریڈ نظر آتا ہے. یہ شخص امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا، میں جانتا تھا کہ آپ اور آپ کے اجداد وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ نے کرامات اور معجزے دیے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. امام اس سے کہتے ہیں کہ صرف بالوں کا رنگ بدلنا نہیں، ہم مٹی کو ہاتھ لگا کر سونا اور چاندی بنا سکتے ہیں. امام نے ایک ڈھیلا مٹی کو اٹھایا، وہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گیا. امام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ بستی والوں سے کہو کہ زمین سے خزانہ نکلا ہے، ہمیں اس سونے اور چاندی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ٹھوکر میں ہیرے اور جواہرات ہے، مگر ہم اس سے قیمتی نہیں سمجھتے. عزیزان محترم، وہ شخصیت امام جواد ہے، وہ معجز نما امام تقی ہے. عزیزان محترم، مگر دیکھیے کہ ان عباسی خلیفاؤں نے امام کے ساتھ کیا کیا. پہلے تو کم سنی کے عمر میں امام کو اپنے والد سے جدا کر دیا. امام رضا کو خراسان بلا لیا گیا، اور 2 یا 3 برس تک جو امام رضا کی زندگی کے آخری سال تھے، امام کو اپنے بیٹے سے یعنی نوے امام سے، اپنے گھر والوں سے دور رکھا گیا، اور آخر میں امام کو زہر دے دیا گیا. عزیزان محترم، بہت کم عمر میں امام تقی امامت کی منزلت کے اوپر فائز ہوئے ہیں. جب امام امامت کی منزلت پر فائز ہوئے تو پھر مامون نے ظلم شروع کر دیا. اب مامون نے کیا ظلم کیا؟ مامون نے جبرن زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح امام کے ساتھ کر دیا. کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ امام کے گھر میں ہی اپنی بیٹی کو بھیج دے تاکہ امام کو ذلیل کر سکے، امام پہ ظلم کر سکے اور امام کے زندگی میں مسائل کو کھڑا کر سکے. جبرن اس نے اپنی بیٹی، جس کا تاریخ میں نام فضل ملتا ہے، جس کا تاریخ کئی روایتوں میں نام زینب بھی آیا ہے، فضل کا نکاح اس نے امام کے ساتھ کر دیا اور امام کو زبردستی بغداد بلا لیا. اب اس کی بیٹی، دیکھیے عزیزان محترم، امام سے نکاح ہو رہا ہے مگر اس کی بیٹی مامون سے کہتی ہے کہ امام کی حالت تو ظاہراً تنگ دستی میں امام زندگی گزارتے ہیں، اور میں محل کے عیش و آرام میں رہی ہوں، پلی بڑی ہوں، میں امام کی زندگی میں کیسے امام کے ساتھ ایڈجسٹ کروں گی. یہ مامون کہتا ہے کہ تمہیں امام کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اپنے محل میں رکھوں گا شادی کے بعد. اس نے امام کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا اور امام کو اپنے محل میں بغداد میں جبرن زندگی کرنے پہ مجبور کر دیا. مگر عزیزان محترم، دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے تاریخ میں. امام کچھ وقت وہاں رہتے ہیں مگر پھر امام کی محبت لوگوں کے دل میں اتنی بڑھنے لگتی ہے کہ اب مامون سمجھ جاتا ہے کہ اب امام کو زبردستی یہاں روکنا یعنی لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. اب امام کہتے ہیں کہ ہم پھر سے مدینہ جانا چاہتے ہیں، اور مامون امام کو روک نہیں پاتا ہے. اب فضل جو مامون کی بیٹی تھی، جس کا نکاح امام کے ساتھ ہوا تھا، اسے زبردستی امام کے ساتھ مدینہ آنا پڑتا ہے. جب امام مدینہ آتے ہیں تو
ام فضل کو امام کے ساتھ، جو امام کی بالکل سمپلسٹی والی زندگی تھی، سادہ زندگی، امام نے کبھی اپنے لیے عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا ہے. جب اسے یہ ریالٹی چیک ملا، جب امام کے ساتھ یہ زندگی اسے گزارنی پڑی، تو یہ بہت زیادہ ریسٹلیس ہو گئی، بہت زیادہ اسے ناپسندگی ہونے لگی. اب امام نے دوسرا نکاح کیا. کس سے نکاح کیا؟ امام نے بی بی سمانہ سے نکاح کیا، جو عمار بن یاسر کی نسل سے تھی. عمار یاسر کی نسل سے بی بی سمانہ کے ساتھ جب امام جواد نے نکاح کیا تو یہ بات اس ام فضل کو بہت زیادہ ناگوار گزری. اسے لگا کہ امام نے اس طرح سے نکاح کر کے میری توہین کی ہے کہ میں بادشاہ کی، امیر کی بیٹی ہوں اور میرے برابر میں ایک عام خاتون کو امام لے آئے ہیں. عزیزان محترم، اس کے بعد ام فضل نے اپنا کام کرنا شروع کیا. اللہ لعنت کرے اس پر کہ اس نے مامون کو خط لکھنے شروع کیے. 203 سے لے کر 218 ہجری تک لگاتار یہ مامون کو خط لکھتی رہی اپنے والد کو کہ کسی بھی طرح امام پہ ظلم کیا جائے. امام کے لیے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک ایسا مسئلہ جاری کیا جائے کہ بی بی سمانہ سے امام کا نکاح جائز نہیں ہے. یعنی یہ چاہتی تھی کہ دین میں بھی اپنے حساب سے تبدیلیاں کرے، مگر مامون کیونکہ جانتا تھا کہ ایسا کوئی بھی قدم اٹھانے سے اس کی تخت پر بات آ جائے گی، اس نے کچھ بھی ایکٹ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کیا. مگر ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب یہ ام فضل بہت زیادہ جا کر شکایت کرتی ہے مامون سے اور کہتی ہے کہ بس آپ انتقام لیجئے میرے لیے، اور مامون کیونکہ شراب کی حالت میں تھا، اس کے سینسز میں نہیں تھا، یہ اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور امام کے گھر میں جاتا ہے اور امام پہ اتنے وار کرتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس نے امام کے نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب جب یہ گھر پہ آ کے محل میں آ کے سو جاتا ہے اور جب صبح اٹھتا ہے اور اسے ہوش آتا ہے تو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے نشے کی حالت میں کیا کیا. اپنی بیٹی پہ لعنت کرتا ہے کہ تم نے مجھے اتنا بھڑکا دیا کہ میں نے جا کر امام پہ یہ ظلم کیا. اب اسے لگتا ہے کہ بس عنقریب لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی کہ امام شہید ہو گئے. یہ اپنے ایک غلام کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو امام کے گھر میں کیا حال چل رہا ہے. اس کا غلام جب امام کے پاس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ امام سکون سے بیٹھ کر عبادت خدا میں ملوث ہے. اس کا غلام دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ جا کر مامون سے کہتا ہے کہ امام تو بالکل درست ہے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہے. مامون کو یقین نہیں ہوتا. یہ اس کے غلام سے کہتا ہے کسی بھی طرح سے امام کے جسم پر دیکھو، یقیناً تلوار کے نشان ہوں گے. اب یہ غلام پھر امام کے پاس آتا ہے، بہانے سے کہتا ہے کہ مولا یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدیتاً آپ مجھے عطا کر دیجئے. امام سمجھ جاتے ہیں، مسکراتے ہیں اور کرتا اتار کر اسے دے دیتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ امام کا جسم مبارک بالکل صحیح اور سالم ہے، کوئی خروچ کے نشان بھی امام کے اوپر نہیں ہے. امام کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے مولا مامون خود کہہ رہا ہے کہ اس نے کل آپ پہ یہ وار کیا تھا. امام اسے کہتے ہیں، عزیزان محترم، امام اسے کہتے ہیں کہ ہم خدا کی جانب سے حجت ہے. اور امام اسے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک تعویذ ایسا ہے کہ جو تمام اس زمانے میں روم اور سیریا کی جو لشکر تھے وہ بہت زیادہ مشہور تھے. تو مثال دینے کے لیے لوگ روم اور سیریا کے لشکر کا اگزامپل دیا کرتے تھے کہ ان سے بھی اگر کوئی بچ سکے. تو امام کہتے ہیں کہ میرے پاس جو تعویذ ہے، اگر کوئی وہ تعویذ اپنے پاس رکھے تو روم اور سیریا کا لشکر بھی اسے کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کے ساتھ کوئی جیت نہیں سکتا. عزیزان محترم،
وہ کون سا ہدیہ امام جواد ہمیں دے رہے ہیں جو آج بھی مشہور ہے. علماء کہتے ہیں کہ اگر امام جواد سے منسوب یہ تعویذ ہم اپنے پاس رکھے تو ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے. وہ ہدیہ امام جواد کی جانب سے حرز جواد ہے. امام اس مامون کے نوکر سے کہتے ہیں کہ یہ حرز جواد ہے جو ہماری پروٹیکشن کرتا ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اس طرح سے مامون نے کئی مرتبہ زندگی میں امام پر ظلم کیا، مگر عزیزان محترم جب یہ مامون واصل جہنم ہوا 218 ہجری میں، تو اس کے بعد اب مامون کا بھائی معتصم تخت پر آیا. خدا لعنت کرے اس پر کہ یہ معتصم ایسا جبر کرنے والا اور ظلم کرنے والا بادشاہ تھا کہ فضل خود کہتی ہے کہ میرے بابا نے میرے لیے کچھ نہیں کیا مگر میرے چچا معتصم ضرور میرے لیے کچھ کریں گے. اب اس نے جا کر معتصم کے سامنے شکایتیں کرنا شروع کی. اب اس معتصم نے امام پہ وہ ظلم کیا کہ امام کو حکم دیا کہ اب آپ مدینے میں نہیں رہ سکتے، آپ کو بغداد آ کر رہنا پڑے گا. اور کن شرائط کے ساتھ کہ امام نہ تو اپنی زوجہ جو بی بی سمانہ تھی اور اپنے بیٹے یعنی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام، نہ تو اپنی زوجہ کو، نہ تو اپنی والدہ کو، نہ تو اپنے بچوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. امام کو فقط فضل کے ساتھ آ کر بغداد میں رہنا پڑے گا. عزیزان محترم، فضل کے ظلم سے امام کو اتنی تکلیف پہنچی ہے اور اتنا امام خفا ہوئے ہیں کہ امام نے اس کے لیے بد دعا کی تھی اور امام کی بد دعا قبول ہوئی اور خدا نے اس سے ایسے عذاب میں مبتلا کیا، ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اس کے پورے منہ میں ایسے چھالے پڑ گئے. السر کی بیماری ایسی اللہ نے اسے دے دی کہ جب تک یہ زندہ رہی کسی بھی کھانے کو نہیں اچھے سے کھا پائی یا کسی بھی لگژوریس چیزوں کو یہ تناول نہیں کر پائی. یہ امام کی بد دعا تھی اور اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دیا. عزیزان محترم، امام کے اوپر بہت کم عمر میں بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے. فقط 25 برس کی عمر ہے امام کی. عزیزان محترم، اپنی والدہ، اپنی زوجہ، اپنے بچوں سب کو وطن میں چھوڑ کر تنہا دشمنوں کے درمیان، اور گھر میں بھی دشمن اور باہر بھی دشمن، امام کو اس طرح سے زندگی کے آخری وقت میں رکھا گیا. جب امام بغداد آ گئے تو کبھی امام کو طنز کے ذریعے، کبھی مباحثوں میں امام کے سامنے سوال کھڑے کر کر، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی لوگوں کے درمیان اتنا زیادہ امام پہ ظلم ڈھایا گیا. اور بالآخر عزیزان محترم وہ روز آیا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا. عزیزان محترم، امام کو ان کی ہی زوجہ نے اپنے ہی گھر میں زہر دے دیا. ہاں عزیزان محترم، امام کی شہادت وہ دردناک شہادت ہے کہ سنیے کہ اس ملونہ نے امام کے ساتھ کیا کیا. امام کو زہر دے دیا، مگر امام کو جو زہر دیا اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ زہر جب کسی کو دیا جائے تو اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. ہاں ارباب ازا، امام کو زہر دے دیا گیا اور جب امام پیاس کے مارے تڑپنے لگے اور الاتش کی صدائیں بلند کرنے لگے تو اس ملونہ نے حجرے کے دروازے کو بند کر دیا اور امام سے پانی کے کوزے کو دور رکھ دیا. یعنی یہ چاہتی تھی کہ امام تڑپے. جب امام کی آواز بلند ہوئی اور حجرے سے باہر جانے لگی تو آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی کنیزوں کو جمع کیا
اور اپنی کنیزوں سے کہا کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر زور زور سے تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ اور گانا بجانا کرو اتنی بلند آواز میں کہ امام کا کوئی چاہنے والا امام کی آواز سن کر امام کو پانی دینے نہ آ سکے۔ ہاں ارباب ازا، اندازہ کیجئے کہ زہر کا اثر ہوتا گیا، پیاس کی تشنا لبی بڑھتی گئی، امام پیاس کے لیے پانی مانگتے رہے مگر کسی نے امام کو پانی نہ دیا۔ بالآخر تڑپ تڑپ کر امام کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ ہاں ارباب ازا، آئیے مدینے کا ماجرا دیکھتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام بہت کم سن ہے، اپنی دادی کے پاس آئے، بہت زیادہ بے چین ہے۔ دادی نے سوال کیا کہ اے میرے لال کیا بات ہے، کس طرح سے کہے؟ اپنی دادی سے کہتے ہیں اے دادی جان، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ایسا ہے جو وقت کے امام کے ساتھ رہتا ہے، ابھی ابھی وہ فرشتہ میری خدمت میں آ گیا ہے۔ 10ویں امام کہتے ہیں دادی جان، لگتا ہے کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ بی بی سبیکہ کہتی ہے میرے لال یہ نہ کہنا، میرے بیٹے کی عمر ہی کیا ہے، 25 برس کا جوان بیٹا ہے، پردیس میں ستمگروں نے زہر دے دیا۔ ہاں اے ارباب ازا، ہمارے اور آپ کے 10ویں امام گئے ہیں، بغداد پہنچے، اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، اب جنازہ لے کر چلے کاظمین دفن کرنے کے لیے۔ جانتے ہیں 9ویں امام کے جنازے میں بہت بڑا ہجوم تھا، 10ویں امام جنازے کو کاندھا دے کر چل رہے تھے، چلتے چلتے کسی نے دیکھا کہ 10ویں امام کی آنکھوں سے لگاتار اشک جاری ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا کس غم نے آپ کو بہت رلایا؟ امام کہتے ہیں میرے بابا کی پیاس سے مجھے ایک پیاس یاد آئی، مگر وہ بیٹا کتنا مظلوم تھا کہ میں نے میرے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، دفن کرنے جا رہے ہیں۔ سلام ہو میرا جد حسین پر اور سلام ہو ان کے بیٹے پر کہ جوان بیٹا موجود ہے مگر نہ غسل دینے کی اجازت ہے نہ کفن دینے کی اجازت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ بار الہا، تجھے واسطہ امام جواد کا، تجھے واسطہ امام تقی کا سب سے پہلی دعا، سب سے بڑی دعا، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے خدا، جہاں جہاں دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں، لبنان میں، جہاں جہاں پر شیعان حیدر کرار پر ظلم ہے، پارا چنار میں، اور جہاں بھی دنیا میں، اے میرے خدا تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ حق کا پرچم، امن کا پرچم لہرانے کے لیے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے میرے خدا، ہمیں بہترین عزادار بننے کی توفیق دے، ان قریب ماہ محرم آنے والا ہے۔ اے میرے خدا، ہماری روحوں کو تیار کر دے کہ ہم بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکے۔ اے میرے خدا، جو دعائیں مانگی نہیں مانگی دلوں میں محفوظ ہے۔ اے میرے خدا، تو ہم سب کو اپنی جانب سے خیر و عافیت عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.